الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، میری گفتگو کا سلسلہ ماہ محرم کی مناسبت سے میدان کربلا کا پس منظر، میدان کربلا کے جو واقعات تھے اس کے متعلق چل رہی تھی، اور آج میں چاہوں گا کہ مزید اس کے اوپر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں تاکہ بہت سارے مس کنسیپشن جو ہمارے پاس دماغ کے اندر ہیں اس کا ازالہ ہو سکے اور اس کے اوپر آپ سوچنے کے لیے مجبور ہوں۔ سب سے پہلے گزشتہ مہینے آپ کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خروج تھا، اقدام تھا یزید کے خلاف، میدان کربلا کے اندر کیا واقعہ پیش آیا، اہل تشیع نے، شیعہ حضرات نے کس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور اسی طریقے سے شیعہ حضرات نے کس طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کروایا، شیعہ حضرات نے کس طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز کے اندر چاقو مروایا یا خنجر مروایا اور شہید کیا۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کسی نے خنجر مارا تھا اور آپ کے گریبان تک ہاتھ ڈالا تھا تو وہ بھی انہی کے معتقدین تھے اور انہی کے چاہنے والے تھے، اور یہ سب کے سب شیعان علی تھے جو حضرت حسین اور حضرت علی کرم اللہ وجہما کے محبت کے دم بھرنے والے تھے، لیکن جب وقت آتا تھا تو کس طریقے سے وہ پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے یہ بھی بات آئی کہ یہی وہ کوفی حضرات تھے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سپورٹ میں بیعت کیا تھا، لیکن وہ 18,000 کی جمعیت یا پھر بعض کتابوں کے اندر 40,000 کی جمعیت، لیکن جب یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا والی اور حاکم بنا دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد جب قصر کے اندر، جب محل کے اندر صرف 13 آدمیوں کے ساتھ داخل ہوا اور اس نے جب دھمکی دی، اعلان کیا، تو کس طریقے سے یہی کوفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ مر مٹنے والے، حضرت علی کے نام پہ مر مٹنے والے، کس طریقے سے شام ہوتے ہوتے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکا و تنہا چھوڑ دیا، سب کے سب بھاگ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ تو ان تمام باتوں کے اوپر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اور میرا مدعا یہ تھا کہ میدان کربلا کی جتنی بھی تاریخی روایتیں ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کربلا کا جو بھی واقعہ پیش آیا اس کا ذکر قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے تاریخ کی باتیں ہیں، تاریخی روایتیں ہیں، اور میدان کربلا کے جتنے بھی واقعات ہیں جو ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام کے تمام ہسٹورین یا تو وہ رافضی ہیں یا وہ شیعہ ہیں، اور تمام کے تمام محدثین نریٹرز آف دی حدیث کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ فلاں فلاں نریٹرز راوی جس نے میدان کربلا کی روایتوں کو اپنی طرف سے گڑھا ہے، بہت ساری باتوں کو اس میں اپنی طرف سے ملا دیا ہے، یہ تمام کے تمام نریٹرز آف دی
میدان کربلا یہ محدثین کے نزدیک متروک ہیں، ثقہ نہیں ہے اور یہ قابل اعتبار نہیں ہے، جس کے اندر سے سب سے پہلے واقدی کا نام آتا ہے۔ یہ واقدی کے بارے میں آتا ہے کہ واقدی متروک معصیات علم۔ واقدی کیا ہے؟ ہسٹورین ہے، بہت بڑا عالم ہے، لیکن محدثین کے نزدیک متروک ہے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کے جو شارح ہیں علامہ ابن حجر العسقلانی، انہوں نے اپنی کتاب لسان المیزان کے اندر، جہاں پہ تمام کے تمام نریٹرز کا پورا شجرہ موجود ہوتا ہے، اس کے اندر علامہ ابن حجر العسقلانی نے کہا ہے کہ واقدی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح میدان کربلا کا جو واقعہ پیش کرتے ہیں بڑھا چڑھا کر کے، اس کے اندر سے ایک نام ہے جس کا نام ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ لسان المیزان کے اندر علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف شیعی، یہ شیعہ تھا، محترق لیس بثقۃ، یہ ثقہ نہیں ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، یہ بھی شیعہ تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور راوی ہے مشہور محمد ابن ہشام، ہسٹورین ہے بہت بڑا، جو میدان کربلا کی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ علامہ ابن حجر العسقلانی جو نریٹرز آف دی صحیح بخاری ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لسان المیزان کے اندر یہ لکھا ہے کہ ابو ہشام کان رافضین، یہ تو بہت بڑا رافضی تھا، لیس بثقۃ، یہ بھی ثقہ نہیں ہے، اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ اس طریقے سے صائب کلبی ہے، صائب کلبی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہوا متروک لیس بثقۃ، یہ بھی متروک ہے، ان کی روایتوں کو نہیں لیا جائے گا اور اس کی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم میدان کربلا کی تاریخ کو اور ان کی باتوں کو پڑھیں تو یہ دیکھیں کہ یہ باتیں لکھنے والا کون ہے، کیا شیعہ ہے، کیا رافضی ہے، کیا واقدی ہے، محمد ابن ہشام ہے، صائب کلبی ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، یا پھر واقدی ہے، کس نے اس روایت کو بیان کیا ہے، یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، تحقیق ہم نہیں کرتے ہیں، اسی لیے جو باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں انہی باتوں کو لے کر کے مسلمان، اہل سنت والجماعت، اہل حدیث، یہ تمام فرقوں کے اندر بٹ کر کے ایک دوسرے کا دامن پکڑتے ہیں، گریباں پکڑتے ہیں اور لڑنے جھگڑنے میں ہم لوگ رہ جاتے ہیں، تحقیق ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے عالم ہیں، تمام کے تمام علماء کے نزدیک مسلم ہیں، بخاری کی شرح کرنے والے علامہ ابن حجر العسقلانی۔ اب اگر انہوں نے ایسی بات لکھ دیا تو اب کیا کہیں گے؟ علامہ ابن حجر العسقلانی بھی یزیدی ہو گئے، وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے۔ اس طریقے کی باتیں جو ہے ہم آپس کے اندر کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت، یہ تمام کی تمام شیعہ کی جو روایتیں ہیں میدان کربلا کے بارے میں، ان سے کسی کو فائدہ ہوا نہ ہوا، لیکن اہل تشیع کو، شیعی حضرات کو اپنی دکان کے چمکانے کا بہت بڑا ایک ذریعہ اور وسیلہ ان کو مل گیا، اور اسی کے ذریعے سے وہ آج بھی اپنی دکان چمکا رہے ہیں۔ گزشتہ میں نے کہا تھا تمام کی تمام باتوں کے اندر کہ شیعت کا اثر اور امپیکٹ مسلمانوں کے اندر بھی پڑ گیا۔ پہلا خلیفہ کون؟ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر علی کا خلافت کے اندر۔ اور مطلب کیا ہے؟ پہلے خلیفہ تو ہم کس کو مانتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو، دوسرے خلیفہ عمر فاروق کو، تیسرے خلیفہ حضرت جو ہے عثمان غنی کو، چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ اب اہل تشیع کے نزدیک یہ تمام کے تمام جو ہے خارج ہیں، یہ غاصبین ہیں، یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، انہوں نے خلافت کو چھین لیا ہے۔ یہ باتیں انٹرنل باتوں بات میں اشعار کی صورت کے اندر وہ پیش کرتے ہیں، اور ہم لوگ بھی قوالی کو بڑے مزے سے سنتے رہتے ہیں اور بہت مزہ آتا ہے۔ تحقیق ہم وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارے اوپر امپیکٹ، ہم اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یزید کا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت حسن کا، حسین کا، حضرت علی کا خاندان کیا ہے بھائی؟ ایک ہی خاندان ہے، قبیلہ قریش ہے، اس کے اندر سے فیملی الگ الگ ہے۔ یہ چونکہ یزید کی فیملی کے اندر امیہ بہت مشہور ہو گیا تو خاندان بنو امیہ کہلانے لگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جائیں گے آپ، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ اب ہاشم بہت مشہور ہو گئے تو یہ خاندان بنو ہاشم کہلایا، لیکن عبد الدار پہ جب جائیں گے دونوں ایک ہو جاتے ہیں، یزید
بن معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد الدار. دیکھیں وہاں عبد دار پہ جا کر کے دونوں فیملی ایک ہی جگہ ہو جاتی ہے، ایک ہی فیملی ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت سے اسلام کے آنے سے پہلے سے بھی یہ دونوں خاندانوں میں چپقلش رہتی تھی ہمیشہ. میدان جہاد کا مسئلہ ہوتا تو جہاد کے اندر جو جھنڈا اٹھانے والا ہوتا، لیڈر، سیادت، قیادت، امامت، یہ بنو امیہ کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی. لیکن خانہ کعبہ کا کیئر ٹیکر، حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ خاندان بنو ہاشم کے اندر چلتا ہوا آ رہا تھا. لہٰذا اس زمانے سے بھی آپس میں ٹکراؤ تھا. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اب تو خاندان بنو امیہ کو ایک گونا جو ہے کمی محسوس ہوئی کہ بھائی یہ نبوت کا آخری تاج خاندان بنو ہاشم میں آ گیا. لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ یہ ہماری تحقیر ہے، یہ ہماری تذلیل ہے، ہمارے اندر نقص ہے. لہٰذا سب کے سب اکثر و بیشتر بنو ہاشم کے خلاف رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہے. لیکن ان دونوں خاندان کے اندر ہمیشہ سے ایک طریقہ محبت و اخوت کا بھی رہا ہے. آپس میں بنو امیہ بنو ہاشم کے درمیان رشتہ داریاں بھی رہی ہیں. آپ دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ بنو امیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ابو سفیان کے بیٹے ہیں. ابو سفیان بہت بڑا دشمنان اسلام، لیکن بعد میں اب کیا بن گئے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. یہی وہ ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے حرم میں داخل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. اور یہی ام حبیبہ ہے جن کے بھائی کون ہے بھائی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی وہ یزید ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے. تو ایک طرف میدان کربلا کے اندر رسول کے نواسے کی شہادت ہوتی ہے، اور دوسری طرف جہاں تعلق ہے رشتہ داری کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کے بیٹے لگتے ہیں. اب آگے دیکھیے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں جعفر ابن ابی طالب. آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں جعفر ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب. حضرت جعفر کا ایک لڑکا ہے عبداللہ بن جعفر. اب عبداللہ بن جعفر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہو گئے؟ بھائی ہو گئے، چونکہ چچا کے بیٹے ہیں. عبداللہ چچا کے بیٹے ہیں، جعفر کے بیٹے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہو گئے. اب دیکھیے کہ ہم جو گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، سب و شتم، یزید ایسا تھا، کافر تھا، منافق تھا، شرابی تھا، لونڈیاں رکھتا تھا، سب سنتے ہیں. ہمارے اندر بھی بہت ہے، سناتے رہتے ہیں لوگ، واعظین، مقررین، اور شیعہ کی محفل میں اور زیادہ ہوتا ہے، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کی محفل میں بھی بڑے زور سے جو ہے اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے میری بات نہیں رکھوں گا. جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، جو بڑے بڑے عالم ہیں، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں، ان کا مطمح نظر، ان کا خیال یزید کے بارے میں کیا تھا. تو یہ فیصلہ آپ کے ہاتھوں ہوگا کہ آخر ہم جو بکتے ہیں یا ہم جو کرتے ہیں یزید کے بارے میں، شرابی، کبابی، منافق، لونڈیاں رکھنے والا وغیرہ وغیرہ، کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا ہم کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ فیصلہ آپ کے اوپر ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر. عبداللہ بن جعفر کی ایک صاحبزادی ہے سیدہ ام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین کی بھتیجی ہو گئی، بھائی کی بیٹی. قریب رشتہ دیکھیے کتنا قربت والا ہے. بھتیجی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی. ادھر یزید تو ہماری نگاہ میں کافر، شرابی، کبابی. کیا ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی بھی اپنی بیٹی کسی شرابی، کبابی، لونڈیاں رکھنے والا، فسق و فجور، تاریک نماز کو چھوڑنے والا، ظالم جابر شخص کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا. ہم آج کے اس دور میں نہیں دے سکتے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی ہے، عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے ام محمد،
یزید کے بارے میں ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 مرتبہ حج کے اندر امارت اس کو نصیب ہوئی ہے، وہ امیر تھا حاجیوں کا۔ اب حج کے موقع سے خطبہ کون دے گا؟ امیر دے گا۔ امیر الحجاج 51 ہجری، 52 ہجری، 53 ہجری البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے اس کی وضاحت کی ہے۔ جب اس کا تیسرا سفر ہوتا ہے، حج کا تیسرا معاملہ 53 کے اندر، جب یزید واپس آتا ہے حج کر کے تو حجاز کے اندر آتا ہے، اور اس موقع سے کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ باضابطہ عبداللہ ابن جعفر کی صاحبزادی ام محمد سے یزید نے نکاح کیا ہے۔ دیکھیے قربت، دیکھیے رشتہ داری، دیکھیے۔ اب حضرت حسین یزید کون ہو گئے؟ بھانجے داماد ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھانجے داماد، اور حضرت حسین یزید کے جو ہے سسر ہو گئے، فادر ان لا بن گئے۔ یہ رشتہ داری یہاں پہ ہے۔ دوسری رشتہ داری دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی وائف، فرسٹ وائف، زوجہ اولا، جس سے علی اکبر پیدا ہوئے۔ علی اکبر، علی اصغر تو وہ زین العابدین ہیں جو بچ گئے تھے میدان کربلا کے اندر، علی اکبر بڑے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی بیوی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، سگی بہن، ابو سفیان کی بیٹی میمونہ بنت ابی سفیان کی بیٹی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی وائف۔ اب بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی سے، سگی بھانجی سے نکاح ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو میمونہ کی لڑکی ہیں، تو ادھر بنو امیہ ہے اور ادھر بنو ہاشم ہے۔ دونوں خاندان کے اندر جو دشمنی، عداوت اور تعصب کی بہت ساری کہانیاں جو گڑھی جاتی ہیں، ان کا آپس میں انٹرنل ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا میدان کربلا سے پہلے، آپس میں رشتہ داری تھی۔ دوسری بات، کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے؟ اس طرح کے بیانات جب ہوتے ہیں تو بہت سارے سوالات کی بوچھار ہو جاتی ہے، چونکہ بچپن سے سنتے ہوئے ایک ہی بات آتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر بڑے بڑے بعض علماء کا بھی جو ہے یہ کیا کہ یزید کے قتل کی جو ذمہ داری تھی وہ یزید کے اوپر تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی ذمہ داری یزید کے اوپر تھی۔ اب میں نہیں کہتا کہ کیا یزید خود میدان کربلا میں جا کے قتل کر دیا، آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ تو دمشق میں تھا اور یہ میدان کربلا، دونوں کا فاصلہ کتنا ہے آپ جان سکتے ہیں، اور اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں تھا اور موبائل بھی نہیں تھا۔ اس کے جو کارندے تھے، اس کی جو فوج تھی، ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے کیا، لیکن وہ فوج کے اندر کون تھے؟ وہ بھی تو شیعہ تھے، وہ بھی تو شیعان علی تھے، وہ بھی تو شیعان حسین تھے نا، جنہوں نے خط لکھ لکھ کے بلایا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب کربلا کے اندر وہ خطوط انڈیل دیے، اے فلاں ابن فلاں تمہارا خط نہیں ہے، اے فلاں ابن فلاں تمہارا خط نہیں ہے، اے فلاں ابن فلاں تمہارا خط نہیں ہے، کس کو بول رہے ہیں؟ وہی جو یزید کی فوج کے اندر ہے لوگ۔ پتہ چلا کہ بلائے تو تھے، لیکن جب آخری میں باری آئی جان نشاور کرنے کی تو پیچھے ہٹ گئے کہ اگر میرا بھانڈا پھوٹ گیا تو میرا سر قلم ہو جائے گا، اپنی جان بچا لو، اور ایسے مسائل پیدا کرو کہ حضرت حسین کو یہاں سے جانے ہی مت دو، ان کو مجبور کرو کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، ان کو مان لیں، یا نہیں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے تیار ہوئے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیے، اور کم بختوں نے ان کو جانے بھی نہیں دیا۔ بولے نا کسی اسلامی سرحد کی طرف جانے دو، نہیں، مکے کی طرف واپس چلے جانے دو، مدینہ کی طرف، بولے نہیں، ٹھیک ہے مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود سے بات کر کے معاملہ طے کر لوں گا، بولے نہیں، ہاتھ بیعت تو یہی کرنی ہے۔ تو تمام کے تمام دروازوں کو بند کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے پہ مرنے پہ مجبور کیا۔ وہ تمام کے تمام حضرات بھی شیعی تھے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ پورے خیمے کو بھی آگ لگا دیا۔ اس خیمے کو آگ کی ضرورت کیا پڑی؟ سب تو مر ہی گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ 72 کا قافلہ تھا، زین العابدین بچ گئے تھے، خواتین بچ گئی تھی، اور کون بچا تھا؟ خیمہ کو آگ لگانے کی ضرورت کیا؟ چونکہ وہاں جو خطوط تھے نا لکھے ہوئے کوفیوں کے،
وہ جو ہے ایویڈنس تھے، وہ پروف تھے کہ اس کے ذریعے سے وہ سب پکڑے جاتے تھے کس کا خط ہے، بعد میں ان کے خلاف ایکشن ہوتا تھا، لہذا خیموں کو بھی آگ لگا دو تاکہ جو بھی سامان ہے سب کا سب جل کر کے خاکستر ہو جائے اور ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس باقی نہ رہے۔ بات یزید کی رحمت اللہ علیہ، کتابوں کے اندر لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، امیر یزید، سوال ہے، سیم سوال، سیم کوشچن، ایک بہت بڑے شافعی فقیہ عماد الدین، بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے امام غزالی، بہت بڑی شخصیت ہے مسلمانوں کے پاس، امام غزالی کی بہت بڑی شخصیت ہے، اس فقیہ عماد الدین نے حضرت امام غزالی سے سوال کیا، یہ کتاب کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر ہے، یہ موجود، علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر، عربی کے اندر بھی کتاب ہے، یہ اردو کے اندر بھی ہے، وہاں یہ لکھا ہے کہ پوچھا کیا یہ بتائیے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے، وہ خود بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، امام غزالی سے سوال کر رہے ہیں۔ امام غزالی نے جواب دیا کہ وقد کان یزید صحیح الاسلام، یزید صحیح الاسلام تھا، وما صح قتل حسین، اور یہ بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ یزید نے خود جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر تمہارے پڑوس میں اور تمہارے شہر کے اندر، تمہارے گاؤں کے اندر کسی کا قتل ہو جائے تو تمہیں اس کا پتہ تو نہیں ہوتا کہ کس نے قتل کیا ہے، اس کی بھی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہ ان کے زمانے کی بات ہے کہ تقریباً 400 سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، آج تو ہم لوگ 15 سنچری کے اندر آ گئے ہجرت کے اعتبار سے، تو یہ صدیاں گزر گئی اور اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ کس نے شہید کیا، کس نے قتل کیا، نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، تحقیق ہوئی نہیں، لہٰذا یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور جب یہ بات نہیں پہنچتی ہے کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ قرآن کہتا ہے بہت سارے گمان ایسے ہیں کسی مسلمان کے متعلق، کیونکہ مسلمان کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، کسی مسلمان ہے تو مسلمان کو کافر بھی کہنا حرام ہے، لہٰذا اگر یزید کے بارے میں تحقیق نہیں ہے کہ اس نے حضرت حسین کا قتل کیا ہے میدان کربلا کے اندر، تو پھر وہ صحیح الاسلام ہے، وہ مسلمان ہے، اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کے انڈر میں آتا ہے، جو ہم نمازوں کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مومنین کی مغفرت فرما، لہٰذا وہ مومن تھا۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ پھر جو ہے اگر بات ایسی ہے، اس کے باوجود بھی کسی مسلمان کو قاتل کہنا اور جو ہے اس کو ملامت کرنا، اس کو طعن و تشنیع کرنا، اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانا بغیر تحقیق کے، ایسا کرنے والا کوئی شخص احمق ہی ہوگا، سب سے بڑا بیوقوف ہوگا۔ یہ امام غزالی نے فتویٰ دیا کن کو؟ وہ بہت بڑے فقیہ کو جو شافعی کے تھے، عماد الدین۔ اسی باتوں کو لے کر کے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ یزید کے اوپر اس بنا پہ کہ اس نے حضرت حسین کو شہید کیا، یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، لہٰذا اس کے اوپر سب و شتم نہیں کیا جا سکتا، اس کو گالی نہیں دیا جا سکتا، اس کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ آگے یہ بات تو ہو گئی عالم کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جن کی شہادت ہوئی ہے میدان کربلا میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وائف ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کئی شادیاں کی ہیں، اس سے پہلے میں گزشتہ ذکر کر چکا ہوں۔ ان شادیوں کے اندر سے، ان بیویوں سے جو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے پائے کے عالم تھے، بہت بڑا علم تھا ان کا، محمد بن حنفیہ کا۔ جب میدان کربلا کا واقعہ پیش آ گیا اور مدینے کے اندر ایک گروپ اٹھا یزید کے خلاف،
علم بغاوت کہ جن لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا ہے ایز اے حاکم، یزید کی بیعت کو توڑ دو۔ ایک گروپ اٹھا، کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما کے بیٹے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا کہ میرے بعد اس تخت کے اوپر میرا بیٹا بیٹھے گا، انہوں نے خود نہیں بنایا تھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو سجیشن دینے والی صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب بہت سارے لوگ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے ایمان کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں کہ معاویہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو پیسہ دے کر کے شاید ان کے ایمان کو خرید لیا ہو، لیکن مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ تھی کہ بیعت رضوان کے اندر جہاں قرآن مجید نے کہا ان الذین یبایعونک تحت الشجرہ، وہ درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے جو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کیا تھا نا، قرآن نے ان سب کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب اللہ مغیرہ ابن شعبہ سے راضی ہیں، لیکن یزید کی مخالفت میں تعصب کے اندر مغیرہ ابن شعبہ کے ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں ہم لوگ۔ مغیرہ ابن شعبہ نے سجسٹ کیا، او معاویہ، جب خلافت کا مسئلہ ہوا تھا، کب؟ گزشتہ میں ذکر کر چکا ہوں، اللہ کے رسول کی ابھی تدفین نہیں ہوئی، جنازہ موجود ہے، اور انصار مہاجرین کے درمیان خلافت کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ انصار میں خلیفہ بنوں گا، مہاجر میں خلیفہ بنوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو شانت کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کر دیا، ٹھیک تھا۔ عمر فاروق نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، اب وہ 6 لوگوں کے اندر بھی اختلاف تھا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ وہاں بھی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ پورے کے پورے مسلمان مل کر کے کسی ایک کو اپنا حاکم مان لیں، اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ کس طریقے سے واویلا مچا آخری کے 2 سالوں میں، کیسے فتنے شروع ہوئے کہ ان بلوائیوں نے اور فتنہ پردازوں نے کس طریقے سے خلیفہ وقت کو، داماد رسول کو 40 دن تک کھانا پانی بن کر کے شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، 10,000 یا 13,000 صحابہ شہید ہوئے، پھر جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا، ایک طرف حضرت علی، دوسری طرف امیر معاویہ۔ کیا ہے؟ خلافت کا معاملہ ہے، خلیفہ کون بنے گا؟ حضرت علی کا مطالبہ تھا خلافت میری تسلیم کر لو، امیر معاویہ کا مطالبہ تھا عثمان کے خون کا بدلہ لے لو، خلافت میں سپرد کرتا ہوں، یہی تو جھگڑا تھا نا۔ تو وہاں بھی مسئلہ یہی تھا، لیکن جنگ صفین میں ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے خون کو چاٹتی رہی، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ میں نے کہا تھا 84,000 یا 70,000، تو تقریباً جنگ جمل کو، جنگ صفین کو ملا لیجئے، حضرت علی نے جو خوارج کا گروپ نکل گیا تھا جنگ نہروان کیا ہے، وہاں پہ بھی تقریباً جو ہے 1,000 یا 10,000 کے آس پاس جو ہے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو تقریباً 1,00,000 کے آس پاس مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار کر دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ اسلام کے جیالے، شاید وہ زندہ رہتے تو دنیا کے کونے کونے کے اندر اسلام کا پرچم لہرا جاتا، لیکن آپسی اختلاف، آپسی انتشار اور آپس کی دوریاں کس طریقے سے جو ہے تاریخ کے اندر نظر آتی ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کا جو خون بہا اور کیا ہوا۔ اس کے بعد پھر جو ہے معاملہ آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے صلح کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ تقریباً جو ہے 20 سال تک حکومت رہے، سارا کا سارا عالم اسلام ایک جھنڈا تلے تھا، لیکن جب یزید بیٹھا تخت کے اوپر اس وقت بھی سارا کا سارا عالم اسلام بالکل متحد تھا۔ کچھ جماعت کھڑی ہوئی ان کے خلاف میں، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، اور اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے، خروج کیا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف، میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ جب وہ واقعہ پیش آ گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے اپنی خلافت کے لیے یزید کے خلاف۔ اب یزید اتنے بڑی سلطنت کا حاکم ہے اور ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے اس کے خلاف میں، ٹکراؤ تو ضروری تھا۔ یزید کا خلیفہ بننا حق تھا غلط تھا؟ مغیرہ ابن شعبہ شاید ہم لوگوں سے زیادہ سمجھدار تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا امیر معاویہ سے
کہ ہماری ان آنکھوں نے بہت خون ریزی دیکھی ہے، جنگ جمل کے اندر، صفین کے اندر، نہروان کے اندر، مجھے خطرہ ہے کہ اے امیر معاویہ آپ کی وفات کے بعد خلافت کا جھگڑا پھر سے کھڑا ہوگا اور مسلمان کا شیرازہ پھر سے ایک بار منتشر ہو جائے گا اور مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ ہوا ایسا ہی میدان کربلا میں کیا ہوا؟ اب تو ہم وہ شعر بہت پڑھتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، پڑھتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پڑھ تو لیتے ہیں، بڑا مزہ آتا، لیکن اب تاریخ میں پڑھیے کہ کربلا کے بعد کون سا اسلام زندہ ہوا بھائی؟ ایک دوسرے کے گریباں پکڑتے رہے ہم، یہی زندہ ہوا؟ جب بنو عباس کی حکومت آئی، 500 سالہ دور تاریخ ان کا دیکھیے، جو اہل بیت تھے بنو ہاشم کے جتنے بڑے بڑے لوگ، بنو عباس جو ظاہر کرتے تھے کہ ہم محبت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کام نکالتے تھے ان سے، لیکن وقت پڑتا تھا تو سب کو چن چن کے قتل کر دیا۔ تو بنو عباس نے، چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے اور یہ بھی وہی خاندان تھا بنو ہاشم والا، تو انہوں نے خود اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو قتل خون ریزی کی، تو وہاں پہ کوئی تاریخ پڑھتا نہیں۔ لیکن یزید کا معاملہ تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، شیعت کا اتنا امپیکٹ پڑا مسلمانوں کے اوپر کہ ہم سب بھی اسی رو کے اندر بہہ گئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یزید کے خلاف میں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ایک گروپ کھڑا ہوا مدینے کے اندر اور کہا یزید کے خلاف ہم لوگ لڑیں گے، کھڑے ہو جاؤ۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، کون؟ محمد بن حنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کو ایک عبداللہ بن متی، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ان کا نام لکھا ہے عبداللہ بن متی، وہ کھڑے ہوئے، بلائے ابن حنفیہ یزید کی بیعت توڑ دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ حضرت حسین کے بھائی نے پوچھا کہ کیوں یزید کی بیعت کیوں توڑوں؟ تو بولے کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شرابی ہے، وہ لونڈیاں رکھتا ہے، وہ فلاں ہے۔ تو حضرت ابن حنفیہ نے کہا کہ اے عبداللہ ابن متی، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ بولے نہیں۔ بولے کہ تم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن میں محمد بن حنفیہ ابن حنفیہ، میں یزید کے پاس رہا ہوں، یزید کے ساتھ رہا ہوں، یزید کے پاس میں بیٹھا ہوں، اس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، کھانا کھایا ہوں، میں نے تو اس کو ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ وہ تو نماز کا پابند ہے، وہ تو بہت عبادت گزار ہے، وہ تو تقوی والا ہے، وہ لوگوں سے بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان بہت اچھی ہے، شعر و شاعری بہت اچھی کرتا ہے، اور اس کو تلاش بھی ہے کہ کس طریقے سے ہم علم اور آگے حاصل کریں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں میں نے اس کے اندر پایا۔ سو تم نے کس طریقے سے یہ تمام کی تمام باتیں کہہ دی؟ کوئی پتہ چلے گا کہ یہاں بھی وہی شیعت کی گڑھی ہوئی باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے یزید کو بہت اچھا پایا، وہ نیک ہے، وہ صالح ہے، اور حضرت علامہ ابن نے کہا تو اب بتائیے کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے جو بات کہی ہے، کیا اب وہ بھی یزیدی بن جائیں گے؟ کیا وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائیں گے؟ کیا وہ بھی طرفدار ہو جائیں گے؟ کہنے کو تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آج کل کے لوگ کہیں تو اس کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے یزیدی کا، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ بول دیتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو کیا کہیں گے؟ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ وقد کان یزید فیہ خصائل محمودۃ من الکرم والحلم والفصاحۃ والشجاعۃ والشعر وفی حسن الملک وکان ذا فضل، اور اس طریقے سے آگے کہا کہ وجمال وحسن المعاشرۃ۔ علامہ ابن کثیر نے یزید کے بارے میں لکھا کہ وقد کان فیہ یزید، اور جہاں تک یزید کا تعلق ہے، فیہ خصائل محمودہ، اس کے اندر تو بہت اچھی عادتیں ہیں، جیسے کہ کرم، سخاوت ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے اس کے اندر، اور زبان بڑی اچھی بولتا ہے، وہ شعر و شاعری پہ بہت اچھا عبور حاصل ہے، اپنے ملک کے نظم و نسق کے اندر بہت بہترین آدمی ہے وہ، اور اللہ نے حسن و جمال بھی عطا کیا ہے، اور اللہ نے اس کے اخلاق سے بھی نوازا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوں تو خطیب صاحب یزید کی بہت تعریف کر رہے تھے بول دیں گے آپ۔ یہ علامہ ابن کثیر ہیں، بہت بڑے عالم، البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں، ہم اب تو ان کو بھی آپ کہہ دیں گے کہ وہ بھی کچھ بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تمام کے تمام لوگوں کا ان کی بات کے اوپر اتفاق ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اچھا یہ تمام کی تمام باتیں ہو گئی، وقت ہو چکا ہے، میں 2-4 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں۔
میں نے جو حدیث پڑھی تھی بخاری کی حدیث، قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، قرآن کے بعد جو اس روئے زمین پہ سب سے صحیح کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جن کے گھر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرنے کے لیے آئے تھے، قیلولہ کرنے کے بعد آپ کو تھوڑی سی نیند لگی تو خواب کے اندر اللہ کے رسول کو بشارت ہوئی کہ آپ کی امت کے اندر ایک ایسی فوج ہوگی جو سمندری راستے سے جہاد کرے گی، سمندری راستے سے جہاد کرے گی۔ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سوائے امیر معاویہ کے اور یزید کے تاریخ میں کوئی نہیں ہے کہ جس نے سمندری راستے سے جہاد کیا ہو۔ سب سے پہلے جہاز بنانے والے، سمندری بیڑا بنانے والے، روم کے اوپر حملہ کرنے والے، چونکہ ایران پہلے ہی اس کا تخت جا چکا تھا، عمر فاروق کے زمانے میں ہم قابض ہو چکے تھے، اور امیر معاویہ یزید کے چچا یا تایا بولیے آپ، جو بھی امیر معاویہ سے بڑے سفیان ابن یزید ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود وہاں کے حاکم تھے دمشق کے، عبید اللہ بن جراح، اور اس طریقے سے جو ہے خالد ابن ولید، انہوں نے تو قبضہ کر لیا تھا شام کے اوپر بھی، یمن کے اوپر بھی، فلسطین کے اوپر بھی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو یزید کے بھائی حضرت امیر معاویہ کو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بنا دیا، وہاں کا حاکم بنا دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے یزید آ گئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بحری بیڑا کس پہ حملہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کرسچن، یعنی کرسچنوں کے پاس سے، اہل روم کے پاس سے سیریا جا چکا تھا، یمن جا چکا تھا، فلسطین جا چکا تھا، لیکن دنیا کرسچینٹی کا سب سے بڑا سینٹر استنبول، ترکی کے اندر استنبول، یہ جو استنبول تھا اس کے اوپر سب سے پہلے حملہ کرنے والا امیر معاویہ ہے، اس کے بعد ان کے بیٹے یزید ہے۔ 49 ہجری کے اندر امیر معاویہ نے حملہ کیا ہے اور کشتی بنائی ہے سمندر کے راستے سے جا کر کے۔ اب اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے اندر یزید شامل تھا، یزید امیر تھا، لیڈر تھا۔ اسی جنگ کے دوران ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی عمر 80 سال تھی، انہوں نے یہ حدیث سن رکھا تھا، وہ بھی اس کے اندر لڑے ہیں اور وہیں ان کی وفات ہوئی ہے، اور استنبول کے اندر آج ان کی مزار بھی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو بخاری کی جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندری راستے سے جہاد کرے گا، قد اوجبوا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بخاری جلد اول صفحہ نمبر 410 کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اس کے حاشیے کے اوپر لکھتے ہیں کہ وکان اول من غزا البحر معاویہ۔ اس کے بعد اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے ملک پہ حملہ کرے گا۔ قیصر اور کسرا یہ دو ٹرم ہیں تاریخ کے اندر، آپ جانتے ہیں۔ ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا بولتے تھے، اور جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر بولتے تھے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ رومیوں کا جو سینٹر پلیس تھا وہ استنبول تھا، لہذا اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر کہ جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا یا روم کے اس سینٹر پہ حملہ کرے گا، عیسائیوں کے خلاف حملہ کرے گا، مدینہ تک قیصر، قیصر کے ملک کے اوپر، اور مدینہ تک قیصر بول کر کے بخاری کے حاشیے پہ لکھا ہے ای ملک الروم، یعنی روم کا ملک، یہ خاص وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ مغفور لہم، سب کے سب بخشے بخشائے ہیں جو اس میں شریک تھے۔ اس حدیث کو جن لوگوں نے سنا وہ سب کے سب بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوئے۔ لیڈر کون تھا؟ امیر کون تھا؟ یزید تھا، معاویہ کے بیٹے۔ اور علامہ ابن حجر العسقلانی نے، شیخ الحدیث المہلب نے اپنی کتاب کے اندر یا بخاری کے حاشیے کے اوپر لکھا ہے کہ وہ جو ہے اول من غزا مدینہ قیصر یزید بن معاویہ ومعہ جماعت من السادات الصحابہ کابن عباس و ابن زبیر و ابو ایوب الانصاری، اور پھر آگے دوسرے مورخین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا ہے۔
تو حضرت حسین بھی اس جنگ کے اندر ہیں، ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہے، ابن زبیر بھی ہیں، ابو ایوب انصاری بھی ہیں، یہ سب کے سب یزید کی امارت کے اندر اور اس کی جو ہے نگرانی کے اندر سب کے سب جو ہے لڑ رہے ہیں جا کر کے، اور قرآن یعنی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مغفور لہم، یہ سب کے سب بخشائے ہیں۔ صفحہ نمبر 410 بخاری شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث باضابطہ موجود ہے صاف لفظوں کے اندر۔ اب اس کے بعد یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا نہیں کہنا، اور جو شیعت کا اثر ہم اہل سنت والجماعت کے اوپر جو پڑ رہا ہے، آپ خود جو ہے سوچئے، غور کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا کسی مسلمان کو فاسق، فاجر، شرابی اور کبابی کہنا جائز ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ تو جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں یزید کے متعلق اور جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور کچھ سوالات مجھ سے پوچھے گئے تھے، کیے گئے تھے، اس ضمن کے اندر میں نے یہ تمام کی تمام باتیں آتے رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، اور تمام کی تمام مسلمانوں کو آپس کے اندر ایک نیک بنا دے۔ ہم سب تمام لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔